آقا نور ہے اور سراپا نور ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. الکوثر کیا ہے؟ ہر خیر کا کل ہے. جس چیز میں بھی خیر ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. تو اب اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ آقا نور ہے تو سراپا نور ہے. آقا کی ہر ادا نورانی ہے. آقا کا پورا جسم نورانی ہے. آقا کا جسم اقدس نورانی ہے. اب بہت اعتراض ہوتا ہے بھائی، اعتراض کرتے ہیں کہ آقا حاضر و ناظر نہیں. آقا سنتے تو آقا کہاں سے سنتے ہیں؟ آقا یہاں سے نہیں سن سکتے. آقا حاضر و ناظر نہیں ہے. آقا یہاں موجود نہیں ہے، آقا وہاں موجود نہیں ہے. ہم دلائل پیش کرتے ہیں. خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ایک غیب کی خبریں بتانے والے ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور روشن آفتاب، چمکا دینے والا آفتاب. تم کو بنا کر بھیجا حاضر و ناظر. یہ اللہ خود فرما رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہے. خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا. سب امتوں میں افضل کیا ہے امت محمدیہ کو. کیوں کیا؟ تاکہ تم سب کے گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان. اور خلاق کائنات آگے ارشاد فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور کیسا ہوگا وہ دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اور رسول ہم تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. اب بات ہوتی ہے نا کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہے، آقا موجود نہیں ہے، آقا یہاں نہیں ہے. اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ آقا ہر کہیں نورانی طور پر حاضر و ناظر ہیں. جس میں اقدس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انبر میں تشریف فرما ہیں، لیکن روحانی طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. اور اگر میرے آقا چاہیں جس وقت بھی چاہیں کہیں بھی میرے آقا جا سکتے ہیں. تو اعتراض ہوتا ہے بھی آقا حاضر و ناظر نہیں ہے. اب جو میں نے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی ہیں ان سے مراد ایک واقعے کی طرف ہے. کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری امتیں ہوں گی. اللہ فرمائے گا دوسری امتوں سے کہ تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، تم نے لا الہ الا اللہ کیوں نہ کہا، کیوں نہیں پڑھا. تو وہ کہیں گے یا پروردگار یا اللہ ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا تھا. اب سارے نبی کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کے پاس گئے تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو. اللہ فرمائے گا اے میرے نبیوں تمہارے پاس کیا پروف ہے، تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم اس کے پاس گئے تھے. تو سارے نبی امت محمدیہ کو پیش کریں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے پاس امت محمدیہ کا پروف ہے. اب امت محمدیہ اللہ سے کہے گی ہاں اللہ یہ تیرے سارے انبیاء سچ بول رہے ہیں. اللہ بھی جانتا ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے. مگر اللہ کو اپنے حبیب کی شان دکھانے تھی. اللہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے، اللہ جانتا ہے کون جھوٹا ہے. اب جیسے ہی امت محمدیہ کہے گی ہاں اللہ یہ تیرا پیغام لے کر ان کے پاس گئے تھے، اللہ ڈگری کو قبول کر دے گا. اور اللہ کہے گا اے امت محمدیہ تم کو کیسے معلوم ہے یہ نبی میرے پاس ان لوگوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرا پیغام پہنچایا. تو سارے امت محمدیہ کہے گی اللہ ہمیں تیرے محبوب نے بتایا تھا، ہمیں شمس الضحیٰ نے بتایا تھا، ہمیں بدر الدجا نے بتایا تھا، ہمیں صدر العلا نے بتایا تھا. کیا مطلب؟ اللہ نے سارے نبیوں کی ڈگری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر دے دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قوم ہود میں کیا ہوا؟ آقا موجود تھے، آقا دیکھ رہے تھے. قوم سمود میں کیا ہوا؟ آقا موجود تھے، آقا دیکھ رہے تھے. قوم ہود میں کیا ہوا؟ آقا دیکھ رہے تھے. جتنے بھی ساری قومیں گزری ہیں ساری قوموں نے کیا کیا، اس میں سے کون جنت میں جائے گا آقا جانتے تھے. اور آقا حاضر و ناظر تھے، آقا کا حاضر نور ہونا ثابت ہے. ہم تو کہتے ہیں آدم نے کیا کیا، آقا موجود تھے، آقا دیکھ رہے تھے. حضرت شیش علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کیا کیا، آقا دیکھ رہے تھے، آقا حاضر و ناظر تھے. حضرت موسیٰ کی امت نے کیا کیا، آقا دیکھ رہے تھے، آقا حاضر و ناظر تھے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہیں. امام مجاہد فرماتے ہیں ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے، تو ماننا پڑے گا آقا ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہے، ہر جگہ آقا حاضر و ناظر بھی ہیں. بہت اعتراض ہوتا ہے آقا کے اوپر کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہے.
اور عوام کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہے۔ حضرات دیکھیں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں دیدار ہوگا اور فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تیسرا سوال جو کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو تیرے سامنے موجود ہیں تو دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں رہ کر کیا کہتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی اپنی عقل سے سوچے، جو یہ کہتا ہے کہ آقا حاضر و ناظر نہیں ہے، آقا موجود نہیں ہے، پھر آقا قبر میں کہاں سے آ گئے، آقا قبر میں کہاں سے آ گئے۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے یہ سوال کرتے ہیں جو تیرے ذہن میں ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ ان کا اختلاف غلط ہے گا، کیونکہ اگر کافر قبر میں جائے گا، کافر سے بھی سوال ہوتے ہیں، ہر کسی سے سوال ہوتا ہے، تو کافر سے تو یہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تیرے ذہن میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ذالک الرجل نہیں ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، تو ماننا پڑے گا آقا قبر میں موجود تھے۔ جب سوال ہوتا ہے تو آقا قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ اب میرا ایک اعتراض ہے گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں آقا حاضر و ناظر نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ مرتے ہیں، ہندوستان میں لوگ مرتے ہیں، پاکستان میں لوگ مرتے ہیں، ترکستان میں لوگ مرتے ہیں، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ملیشیا، سیریا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بھوٹان، کنٹینیوس لوگ مر رہے ہیں، کنٹینیوس لوگ مر رہے ہیں، اور روح کون نکالتا ہے ان کی؟ ایک اونلی ایک شخص، ایک نورانی فرشتہ، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے اتنی پاور دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کی روح نکال سکتے ہیں، یہ پاور دی ہے۔ اب لے لو منکر نکیر کو، منکر نکیر کون ہے؟ جو قبر میں فرشتوں قبر میں آ کر مردے سے سوال کرتے ہیں، یہ نورانی فرشتے ہیں منکر نکیر۔ اللہ کی قسم جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جیسے ہی لوگ قبرستان سے باہر جاتے ہیں فوراً منکر نکیر آ جاتے ہیں اور قبر سے سوال کرتے ہیں، مردے سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب مجھے بتاؤ، ایک ہی وقت میں ہندوستان کے مردوں سے سوال کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں اگر پاکستان میں کوئی مرتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب منکر نکیر یہ تو نہیں کہتے نا اے ہندوستان کے مردوں تم ویٹ کرو، میں پاکستان کے مردوں سے سوال کر کر آتا ہوں۔ پاکستان کے مردوں سے یہ تو نہیں کہتے اے پاکستان کے مردوں تم ویٹ کرو، ہم ترکستان کے مردوں سے سوال کر کے آتے ہیں۔ سب کا یہ عقیدہ ہے ایک ہی وقت میں منکر نکیر اگر پوری دنیا کے لوگ مر بھی جائیں تو صرف دو ہی فرشتے پوری دنیا کے مردوں سے ایک ہی وقت میں قبر میں جا کر سوال کر سکتے ہیں۔ اب میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں اے آقا کو، ذات مصطفیٰ کو اپنی عقل میں ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہو، عقل کے اندھو۔ اگر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں سارے مردوں کی روح نکال سکتے ہیں اور منکر نکیر ایک ہی وقت میں ہندوستان کی قبروں میں، پاکستان کی قبروں میں، ترکستان کی قبروں میں، انگلستان کی قبروں میں، افغانستان کی قبروں میں، سوڈان کی قبروں میں، امریکہ کی قبروں میں، جاپان کی قبروں میں، پوری دنیا کی قبر میں اگر ایک ہی وقت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے میرا مصطفیٰ آمنہ کا لال ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کی قبر میں حاضر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی پاور اللہ نے اسرائیل کو دی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ نے اختیار اپنے حبیب کو دیا ہے۔ ارے منکر نکیر کی جو پاور ہے، اسرائیل کی جو پاور ہے، اسماعیل کی جو پاور ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اگر اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں حاضر ہو سکتے ہیں تو منکر نکیر بھی ایک ہی وقت میں ساری قبروں میں حاضر ہو سکتے ہیں، تو میرا مصطفیٰ بھی ایک ہی وقت میں ساری قبروں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں دنیا کے سارے مردوں کی روح نکال سکتے ہیں اور منکر نکیر ایک ہی وقت میں اگر سارے لوگوں کی قبر میں جا سکتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دنیا والوں کی قبر میں کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ حاضر و ناظر ہونا بھی اس بات سے ثابت ہے، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے اپنے حبیب کو اگر حاضر و ناظر بنایا ہے تو کلی طور پر بنایا ہے۔
ہر جگہ میرے آقا حاضر و ناظر ہیں، آقا پر تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آقا سنتے ہیں تو آقا کہاں سے سنتے ہیں؟ آقا یہاں سے سن سکتے ہیں، آقا وہاں سے نہیں سن سکتے۔ آقا جب حیات تھے تو آقا سنتے تھے، اب کسی کی نہیں سنتے۔ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوبہ فرما دو، جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر آپ ان کی شفاعت فرما دیں گے اور یہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، وہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ امیر لوگ ہیں، جو بزنس مین لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ تو مدینہ شریف چلے جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، لیکن جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کیسے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہیں سے بھی پکارے آقا سنتے ہیں، ہندوستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، پاکستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، ترکستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، افغانستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، سوڈان سے پکارے آقا سنتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی کونے سے، کسی بھی خطے سے ہم اپنے نبی کو آواز دیتے ہیں تو سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار شخص ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے اور کہے یا اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ کے وسیلے سے تو مجھے معاف فرما دے، میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آقا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور آقا ہر کہیں سے سنتے ہیں۔ تو کہتا ہے آقا نہیں سنتے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں اگر قوت سماعت دی ہے تو کلی طور پر دی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اگر آقا سنتے ہیں تو ہر کہیں سے آقا سنتے ہیں۔ آقا کی قوت سماعت کا عالم کیا ہے، آقا کو کوئی کہیں سے بھی پکارے آقا سنتے بھی ہیں۔